حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت جس پہ ہر آدمی کا مسلمان کا ایمان ہے، اس دین میں نظریے کی بقا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک آدمی سلطنتوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اب کسی آدمی کو روک کے پوچھ لیں جس کا مذہب سے تعلق ہے کہ منصور کون تھا، ولید بن عبد الملک کون تھا، اس نے نام بھی نہیں سنا۔ اگر اسی سے پوچھ لیں امام ابو حنیفہ کون تھے تو کوئی ایک آدھ جملہ تو بتا ہی دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی پورے عالم اسلام پہ بھاری تھا، ایک آدمی جس نے بظاہر کوئی حکومت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، سلطنت کا عہدہ قبول نہیں کیا، وہ نظریات تھے نا، وہ نظریات پھر اللہ نے انہیں پرورش دی ہے، وہ پھیلے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اکیلے آدمی تو تھے، وہ پھیلے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ نظریاتی لوگ وہ نہیں مرتے، نظریاتی لوگوں کا وجود قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ گمراہ کن نظریاتی لوگوں کا بھی وجود قائم رہتا ہے۔ مارکس وہ کہتا تھا کہ جرمنی میں جو سورج چڑھے گا کل کا، مجھے اپنے انقلاب کی نوید یہاں سے ملے گی، کیا پتا تھا اسے، اور وہ جا کر نمودار ہوا روس میں۔ یہی ہوتا ہے، نظریاتی لوگ چاہے وہ گمراہ ہوں چاہے وہ ہدایتی ہوں، اپنے نظریات کی وجہ سے مرتے نہیں ہیں، زندگی ان کی بڑی طویل ہوتی ہے، اور پھر ان نظریات میں جب عوام آ جاتے ہیں تو پھر وہ پھیلتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی تھے تو اسلام جو نظریہ دے رہا تھا اس نے بھی شکست و ریخت کا شکار ہونا تھا اللہ کے قانون کے مطابق، اس میں بھی اضافہ ہونا تھا، اس میں بھی ترمیم ہونی تھی، پھر حفاظت کا بندوبست کیا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو بھی نظریات دے رہا تھا، قیامت تک آنے والا زمانہ وہاں تک تو نہیں رہا۔ تیروں اور بندوقوں کی، تیروں اور تلواروں کی جگہ بندوقوں اور توپوں نے لے لی، دنیا میں نت نئے مسائل پیدا ہونے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہہ کے دونوں چیزوں کا جواب دے دیا۔ ایک تو اجتہاد کا دروازہ رکھا، یہ اجتہاد بڑے بڑے مذاہب میں نہیں تھا، بس جو آ گیا ہے اس کے مطابق حکم کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ آپ نے اجتہاد کا دروازہ رکھا اور قائم رکھا۔ یہ جتنے لوگ اجتہاد کے مخالفین ہیں اور پھر ان کے ڈانڈے جا ملتے ہیں، کبھی خبر واحد پہ بحث کرنے لگتے ہیں، ایک اکیلے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک اکیلے آدمی کی خبر پہ اعتماد کر کے ہی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ ایک اکیلے آدمی نے عقیدے کی دعوت دی کہ عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لاکھ کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ فرد واحد ہی کی دعوت پہ تو بنیادی طور پہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، معاذ، علی اور فلاں رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری کہ یہ حکومتیں ہیں، یمن کو تقسیم کیا، اور فرمایا جا کے سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ انہیں کہنا، کہ یہ اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ جس کے پاس گئے ہوں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جس کے پاس گئے ہوں گے، تو فرد واحد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو اس لیے کبھی فرد واحد کی خبر عقیدے کی بنیاد بنتی ہے۔ تو ایک تو اجتہاد کا دروازہ کھولا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اجتہاد، کتاب، سنت، پرانے حضرات ان کے فیصلے، اس کے مطابق اجتہاد ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب وہ یمن جا رہے تھے تو فرمایا کیسے فیصلے کرو گے؟ ان کا اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا وہاں نہ ملے پھر آپ کی سنت سے۔ اچھا وہاں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا پھر ثم اجتہد برائیی، پھر میں اپنی عقل
اور علم ان چیزوں سے کام لوں گا، تو خوشی سے ہاتھ ان کے سینے پہ فرمایا اللہ نے معاذ کو کہنے کی توفیق بخشی ہے جس سے وہ خود بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں۔ اس لیے ہر نئے دور میں آنے والے نئے مسائل کا حل اجتہاد سے ہوتا ہے، اور اجتہاد وہ کریں جو اس کے اہل ہیں۔ ان کو حق ہی نہیں پہنچتا اس معاملے میں دخل دینے کا جنہیں پتہ ہی نہیں۔ اب جسے فرض کر لو انگلش 5ویں کی کتاب پڑھنی نہیں آتی، اور وہ کہے کسی گاؤں میں جا کے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر بھی ساتھ لکھوا لے، اس سے کون علاج کرائے اور کون ہے جسے سزا نہ دے؟ کہ تمہیں تو وہ زبان بھی نہیں آتی جس زبان میں اس علم کو پڑھا جاتا ہے، وہ علم تو الگ چیز ہے نا، وہ زبان بھی تمہیں نہیں آتی اور تم لوگوں کا علاج کرنے بیٹھے ہو۔ بالکل اسی طرح اب جو مجتہدین یہ پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے نظریے اور افسانے اور گھڑی ہوئی چیزیں، اردو ترجموں کے علاوہ وہ کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے، اردو بھی ٹھیک نہیں بول سکتے، اور وہ بھی مجتہد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کیوں کہیں اجتہاد، قیامت تک وہ جاری رہے گا، اس کے دروازے کھلے ہیں، مگر وہ لوگ جو اہل ہیں وہ کریں۔ ایک نیورولوجسٹ ہے، وہ کوئی رائے دیتا ہے، اس کی رائے پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن مولوی صاحب اٹھ کے کہیں اب کرونا وائرس آیا ہے تو کرونا وائرس کے بھی کراچی میں بہت سے علاج، دو طبقوں کی تو بادشاہی ہو گئی۔ ایک بادشاہ وہ ہو گئے ہیں جو دم درود کرتے ہیں کہ یہ دم اب نیا آیا کرونا وائرس کے لیے، اور ایک حکیموں کی کراچی میں اشتہارات لگ گئے ہیں حکیم صاحب کے پاس کرونا وائرس کا بھی علاج موجود ہے۔ کدھر جائے آدمی؟ یہی حال اجتہاد کا ہے، کسی سے کچھ نہیں پتا، وہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی چیز بتائی۔ وہ جانتے تھے نا کہ نظریات شکست و ریخت کا شکار ہوتے ہیں، میرے اس دین میں کچھ نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کچھ جو اصل چیزیں ہیں انہیں مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تھا نا احساس، ایک جملے میں پوری بات سمو دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے بعد ایک آدمی کو پیدا کرے گا، اور اس پچھلی پوری صدی میں جو دین میں نئی چیزوں کا اضافہ ہوا ہے یا لوگوں نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ شخص آ کر ان غلط چیزوں کو صحیح کرے گا، اور جو صحیح چیزیں مٹ چکی ہیں انہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ پوری جماعت ہے یا ایک فرد ہے جو ہر صدی کے بعد آئے گا؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ہر صدی کے بعد کچھ علماء پیدا ہوں گے جو اپنے اپنے فیلڈز میں دین کو محفوظ کریں گے، بچائیں گے، نئی تحریفات کو رد کریں گے، اور جو جدید چیزیں پیش آنے والی ہیں ان پہ اجتہاد بھی ہوگا، اور جو میری سنتیں ختم ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ علماء کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ جتنا جتنا دین پھیلا ہے اتنے مختلف شعبوں میں افراد پیدا ہوتے رہے ہیں، فرد واحد نہیں ہے، مختلف افراد۔ مثلا 10ویں صدی میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے ساتھ ٹکرائے ہیں اور دین کو انہوں نے زندہ کیا۔ لیکن جب ہم علم حدیث میں دیکھتے ہیں تو علم حدیث میں حضرت کا کوئی ایسا بڑا کردار نہیں ہے۔ پھر حدیث پہ کون تھا؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ حدیث کے مجدد تھے۔ اسی طرح تفسیر کا مجدد کون تھا، قرات کا مجدد کون تھا، فلسفے کا مجدد کون تھا۔ جتنے دین کے مختلف شعبے ہیں اتنے مختلف افراد ڈھونڈ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اپنے زمانے کے مجدد تھے، لیکن ایک خاص شعبوں میں تھے۔ کلی طور پہ کوئی مجدد پیدا ہوا ہو جو سب دین کے شعبوں کو نئے سرے سے زندہ کر دے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو دین کے ہر شعبے کی تجدید کر دیں گے، وہ کلی مجدد۔ پہلی صدی ہجری میں مجدد کون تھا؟ لوگوں کا خیال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کے ذریعے دین کے سارے شعبوں میں تجدید کی۔ یہ تاریخی تجزیہ اگرچہ ہمیں اس سے اتفاق نہیں، ہمارا خیال ہے
کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف حدیث میں مجدد تھے، بس ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت ملی تو یہ لکھا خط کہ عالم اسلام میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی باتیں بیان کرنے والے جنہوں نے براہ راست سنی ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے میں حکم دیتا ہوں سرکاری طور پہ کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے لکھو اور سرکار کے خزانے میں پہنچاؤ، اور جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ بھی لکھیں اور سرکاری خزانے میں داخل کریں۔ چنانچہ محدثین کہتے ہیں ہم نے رجسٹر کے رجسٹر، کاپیوں کی کاپیاں، دفاتر، دفتر کی جمع ہے دفاتر، پورے یعنی بنڈل داخل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ سب ہم نے داخل کیا سرکاری خزانوں میں۔ حدیث کی تدوین ہوئی ہے، پھر حدیث پھر لکھی گئی ہے، اس سے پہلے بھی لکھی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حاصل ہے، اور یہ شخص قیامت تک اس کی تجدید کا فائدہ ہے، کہ جب تک حدیث رہے گی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور کلی مجدد جس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ایک شخص کا علم دنیا پہ بھاری ہے، پورے ممالک پہ بھاری ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یک وقت دونوں کام کیے، انہوں نے افراد کو بھی تیار کیا اور انہوں نے قانون کو بھی تیار کیا، وگرنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں ہیں، اور 80 ہجری میں پہنچنے تک کوئی قانون ایسا مرتب نہیں تھا جسے لے جا کر دیا جاتا کہ یہ قانون ہے آپ کا، اس کے مطابق فیصلے کرنے۔ مصر میں اور فیصلے ہوتے تھے، حرمین شریفین میں اور فیصلے ہوتے تھے، ایک ہی مقدمے کا فیصلہ الجزائر میں اور ہوتا تھا اور مراکش میں اور ہوتا تھا، اس لیے کہ اجتہاد کا دور تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کیا اور افراد تیار کیے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب سلطنت کو استحکام ٹھہرا، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام میں جتنے بھی نظریات، مثلا تصوف ہے، مثلا حدیث ہے، مثلا قانون ہے، اگر ان سب کے پس پشت مستقل مضبوط اسلامی حکومتیں نہ ہوتی تو یہ کام بھی نہ اتنا ہوتا۔ یہ التمش کی حکومت تھی، یہ غوریوں کی حکومت تھی، غزنویوں کی حکومت تھی، وگرنہ صوفیہ اور مشائخ چشتیہ یہاں تشریف لائے تھے، برہمن اگلے ہی دن مار دیتے، ہندو اگلے ہی دن ختم کر دیتے، لیکن انہیں پتا تھا کہ پیچھے سلطنت ہے، اگر اس شخص کو کچھ کہا تو یہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر شریف سے کبھی نکلے ہی نہیں، حضرت رحمۃ اللہ ایک مرتبہ دلی تشریف لائے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے مشائخ کے خاندان سے ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا حضرت بادشاہ سے یہ کام ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی بھیجا تھا اور فرمایا تھا بس وہاں رہو اور دین کا کام کرو۔ تو حضرت خواجہ بختیار الدین رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے تھے، حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو قاضی جو تھے دلی کے ان کی حضرت سے تعلقات دوستی تھی، تو قاضی ملے نجم الدین، اور اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کس پاگل کو، دیوانے کو بھیجا ہے، اور حال یہ ہے کہ اب دلی میں ہماری عدالتیں اور ہماری مجلسیں اجڑ گئی ہیں اور جو آتا ہے حضرت کی خانقاہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس اپنے مستقر قیام پہ پہنچے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے کہا کہ ہم چنی مشہور شدی، تمہیں ابھی میں نے بھیجا تھا چند سال پہلے اور تم اتنے مشہور ہو گئے ہو کہ
وقت کے قضات اور وقت کے علماء اور قاضی انہیں تم سے شکایت ہونے لگی ہے۔ افسوس تمہاری قدر نہیں انہوں نے کی، تم میرے ساتھ چلو اور اجمیر میں میری جگہ بیٹھو اور میں تمہاری خدمت میں کھڑا رہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کچھ یہ کہ آپ جو فرما رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا چلو۔ وہ چیزیں ہی کتنی تھیں، وہ اٹھائیں اور چل پڑے۔ جب چلے تو دلی میں شور مچ گیا، التمش بادشاہ محل میں شور پہنچا تو پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ بختیار الدین رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ بھاگا وہ اور پاؤں پکڑ لیے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر۔ کہنے لگا حضرت کیوں دلی اجاڑ رہے ہیں؟ یہ میرا دارالحکومت اجڑ جائے گا اس شخص کے جانے سے۔ فرمایا نہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، اس کا میرا بھی تو دل ہے، قاضی نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو میں بھی تو ہوں۔ تب جا کر حضرت وہاں بیٹھے اور یہ جتنا تصوف اور یہ پیچھے ایک پوری حکومت تھی، طاقت تھی، ورنہ ہندو چلنے دیتے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فقہ اور یہ پیچھے پوری حکومت تھی، اور اس فقہ نے اثرات مرتب کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کلی طور پہ دین کے ہر شعبے میں ان کا اثر ہوا۔ تو اس لیے نظریات جب چلتے ہیں تو نظریات کی حفاظت ہوتی ہے، ان میں شکست و ریخت ہوتی ہے۔